یہ کہ فیصلہ وہ لوگ کریں جن کو اللہ نے فیصلہ کرنے کا حق دیا ہے. یعنی اگر کسی قوم کا مسئلہ ہے تو اس قوم کے نمائندوں کو فیصلہ کرنا چاہیے. تو ہمارے اولو الامر کون ہیں آج کل؟ جن کو آپ نے منتخب کیا، پاکستان کے حکمران، پوری قوم نے ان کو ووٹ دیے ہیں. مجھے یا آپ کو یا کسی کو ان سے اختلاف ہے تو ہوا کرے، قوم کا فیصلہ یہی ہے. یہ جعلی ڈگریوں والے، یہ غیر ملکی ایجنٹ، ان کو ہم اولو الامر کہہ سکتے ہیں؟ ناظرین، پچھلے پروگرام میں جاوید احمد غامدی صاحب نے بتایا تھا کہ وہ نہ صرف یہ کہ دفاعی جہاد کے قائل ہیں، بلکہ اقدام کے طور پہ بھی اگر شرائط پورے ہوں تو وہ جہاد کے قائل ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات وہ موجودہ جہادی اور مزاحمتی تحریکوں کے حوالے سے تنقید کرتے رہتے ہیں. آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جاوید صاحب، یہ جو آج کل آپ لوگوں نے جہاد کے فلسفے اور اس کے لیے شرائط اور حکومت کی اور نظم اجتماعی کی شرائط بیان کرنی شروع کی ہیں، ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ آپ لوگوں نے 9/11 سے پہلے کیوں بیان نہیں کیے؟ آپ نے میری تحریریں پڑھی، میری کتابیں دیکھی. میں نے تو جس وقت ضیاء الحق صاحب یہ سب کچھ کر رہے تھے اس وقت یہ سب باتیں بیان کی تھی، بار بار کہا تھا. جس وقت آپ افغانستان کا جہاد کر رہے تھے اور روس کے خلاف لڑ رہے تھے تو میری تنہا آواز تھی. میں اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا کہ آپ دین کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ نظم اجتماعی کے بغیر مختلف جتھے بنا کر یہ کام کر رہے ہیں. اس کے بدترین نتائج نکلیں گے، یہ لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹیں گے. میری تاریخ تو بالکل ایک روشن تاریخ ہے، اس کی ایک ایک چیز کھلی کتاب کی طرح سامنے ہے. جو چیزیں میں نے لکھی ہیں ان پر تاریخیں چھپی ہوئی موجود ہیں، آپ ان کو دیکھیے. میں یہ سب باتیں اس وقت کہہ رہا یعنی اس وقت بھی آپ کا موقف یہی تھا کہ سوویت یونین کو آنے دو، کہ افغانستان کے بعد پاکستان کو بھی تاراج کرے اور گرم پانی تک پہنچ جائے. دیکھیے پھر وہی بات میں بڑے ادب کے ساتھ یہ جسارت کروں گا کہنے کی کہ آپ اس کے دوسرے پہلو کو بیان کرتے ہیں جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے جہاد کرنے کا، تو حکومت پاکستان فیصلہ کرتی. دو طریقے تھے. پاکستان کی منظم فوج فیصلہ کرتی کہ اسے مزاحمت کرنی ہے، میں اس کے ایک سپاہی کی حیثیت سے مجھے بلایا جاتا، لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا. نہیں تو اس وقت وہ فیصلہ بھی جنرل ضیاء الحق نے کیا تھا، جنرل ضیاء الحق صاحب نے وہ فیصلہ اپنی حکومت کے تحت کیا، اپنی فوج کے تحت کیا، برملا کیا. معاف کیجیے گا، اس کے ابواب نہ کھلوائیے. ہم مسلسل جھوٹ بولتے رہے، ہم نے دنیا کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، ہم انکار کرتے رہے کہ ہم اس میں کچھ حصہ لے رہے ہیں. آپ اس وقت کے اخبارات پڑھیے اور اس وقت کی چیزیں دیکھیے. خدا کی تائید کبھی اس طرح کے احمقانہ فیصلوں کو حاصل نہیں ہوتی، اس کے بدترین نتائج بھگتنے پڑے. اگر فرض کیجئے کہ آپ براہ راست لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے تو پھر دوسرا طریقہ تھا. آپ افغانستان کی، مجھے اجازت دیجیے میں اپنی بات مکمل، آپ افغانستان کی ایک عبوری حکومت قائم کرتے، ایک نظم قائم کرتے، اس کے تحت یہ اقدام کرتے. اقدام کس طرح کرتے، اس میں امریکہ کی مدد حاصل کرتے یا نہ کرتے؟ اصل میں تو آپ نے امریکہ کی جنگ لڑی اس موقع کے اوپر. معاف کیجیے گا، اسی کے نتائج ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں. یہ وہی پالیسی ہے جو آپ نے اس وقت اختیار کی. ہر موقع جنگ کرنے کا موقع نہیں ہوتا، اور اگر کی جائے تو اس کے کچھ آداب و حدود ہوتے ہیں، انہیں لحاظ کرنا چاہیے. مختلف جتھے بنا کے مذہبی بنیادوں پر ان کو منظم ہونے کا موقع دے کے جب آپ نے اس وقت جہاد کیا تو پھر انہوں نے آپس میں جو کچھ کیا، پھر جو جنگ و جدال برپا ہوا، جس طرح بیت اللہ میں جا کے قسمیں کھانے کے بعد توڑی گئیں، جس طرح ایک دوسرے کے خلاف لڑائی لڑی گئی، کابل کا تخت حاصل کرنے کی جیسے جدوجہد ہوئی، آپ بھول گئے یہ ساری بات. لیکن جاوید صاحب، نتیجے کے لحاظ سے بات تو آپ کی غلط ثابت ہوئی. اللہ کی تائید کو تو مجاہدین کو حاصل ہوئی، انہوں نے سوویت یونین جیسی قوت کو پارا پارا کر دیا. اللہ کی تائید تو امریکہ کو حاصل ہوئی، جس نے مجاہدین آپ کے ہاں سے لیے، اسلحہ اپنا دیا، ایک عالمی طاقت کا خاتمہ کیا اور دنیا میں واحد سپر پاور بن گیا. آپ کو کیا حاصل ہوا؟ افغانستان کھنڈر بن گیا. آپ یہ دیکھیے پوری قوم تباہ ہو گئی. آپ کے اپنے ملک میں کلاشنکوف کلچر آیا. آپ کو افغانستان کی پوری قوم کے مستقبل کے بارے میں مایوسی اور تاریکی کے سوا کوئی چیز نہیں ملی. یہ کچھ حاصل کیا. لیکن یہ اس کے نتیجے میں عالم اسلام میں یہ ایک بیداری کی جو لہر آ گئی، کشمیر میں تحریک اٹھی، فلسطین کی تحریک آگے آئی، اور خود سوویت یونین وقت کا جو سب سے بڑا استعمار تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. یہ آپ کو معمولی اچیومنٹ اس وقت دو استعمار موجود تھے، کم سے کم ایک دوسرے کو آنکھیں دکھاتے تھے. مسلمانوں میں سے کچھ سلطنتیں ایک کے ساتھ ہو جاتی تھی، کچھ دوسرے کے ساتھ ہو جاتی تھیں. ایک طاقت رہ گئی تاکہ وہ ایک بڑا استعمار بنے، ایک بڑی طاقت بنے، ایک افریت بنے اور آپ پر مسلط ہو جائے، کوئی اس کو چیلنج کرنے والا نہ ہو. وہ دن بھی یاد کیجئے جب سوویت یونین کی طاقت موجود تھی. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ جنگ کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ بڑی بصیرت کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ جذبات کا فیصلہ نہیں ہوتا. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا نا، عَلِمَ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، وہ لوگ فیصلہ کریں بیٹھ کر جو معاملے کو سمجھ سکتے ہیں. امریکہ کے خلاف آپ کو جنگ کرنی ہے، روس کے خلاف آپ کو جنگ کرنی ہے، یہ کیسے کرنی ہے؟ لیکن جیسے صاحب شاید اگر اس وقت وہ مجاہدین وہ مزاحمت نہ کرتے
تو اس وقت خدا نخواستہ شاید یہاں پہ یہ گفتگو نہ ہو رہی ہوتی اور سلیم کا نام شاید سلیموف ہوتا اور جاوید غامدی کا نام جو ہے اس کے ساتھ بھی کوئی ووف کا لاحقہ لگا ہوتا. دیکھیے فوراً آپ نے نتیجہ نکالا مزاحمت نہ کرتے. میں یہ کہتا ہوں مزاحمت کیسے کی جاتی. میرے اور آپ کے مابین اختلاف یہ نہیں ہے کہ مزاحمت کی جائے یا نہ کی جائے، اختلاف یہ کیسے کی جائے. مزاحمت کی کا لائے عمل کیا ہو، اس کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے. اس کی حکمت عملی کیا یہ ہونی چاہیے کہ مذہبی بنیاد پر لوگوں کو حق دیا جائے کہ وہ اپنی قوت منظم کریں، ان کو روپیہ دیا جائے، ان کو اسلحہ دیا جائے، امریکہ کا اعلی کار بن کر ایک کام کیا جائے، استعمار ایک بڑے استعمار کے مقاصد پورے ہو جائیں. یہ اس کی حکمت عملی ہوتی ہے. اس کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے تھی، میں وہ گزارش کر رہا ہوں. اس کی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ اللہ پر بھروسہ کرتے، پاکستان کی افواج اس اقدام کے لیے تیار ہوتی، پوری قوم کو آپ بلاتے، نفیر عام کر دیتے. میں کہتا ہوں میں اس کا حصہ بن کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا. اچھا یہ ممکن نہیں تھا. آپ ایک عبوری حکومت بناتے افغانستان کی، ایک قیادت کے تحت معاملہ کرتے، اس کو کہتے کہ وہ دنیا کی عالمی طاقتوں کے ساتھ معاملہ کرے. چلو اس وقت مجاہدین یا ہماری حکومت امریکہ کی اعلی کار بن گئی. آپ کیا نہیں سمجھتے کہ اس وقت آپ جیسے لوگ امریکہ کے اعلی کار بن رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے تو حق بیان کرنا ہے. اس کی تائید کون کرتا ہے، اس کا کون ساتھ دیتا ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ یہ مجھے صحیح بات بیان کرنا ہے کہ ہم نے تو جہاد کرنا ہے، اپنے ملک کو آزاد کرنا ہے، اس کا فائدہ امریکہ کو ہوتا ہے یا کسی اور کو ہوتا ہے. اس وقت ان کی بھی یہی دلیل ہے. بات یہ ہے کہ میں تو یہی کہہ رہا ہوں انہیں جہاد کرنا تھا تو اس کا فیصلہ کرنے کا وہ طریقہ اختیار کرتے جو دین نے انہیں بتایا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دین کے طریقے کو سامنے رکھیے. دین یہ کہتا ہے کہ آپ ایک منظم حکومت کے تحت جہاد کریں. اگر آپ نے جہاد کا فیصلہ کرنا، آپ کو حق حاصل ہے، آپ فیصلہ کریں، میں اس کی نفی نہیں کر رہا. آپ فیصلہ کریں، لیکن اس کا فیصلہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا. میں جو کچھ آج بیان کر رہا ہوں میں دین کے تقاضے بیان کر رہا ہوں. اس سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے، کسی کو نقصان پہنچتا ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. وہ بھی اگر دین کے تقاضے پورے کرتے اور اس سے امریکہ کو فائدہ پہنچتا یا کسی کو پہنچتا تو خدا ان کی تائید کرتا، کوئی فرق نہ پڑتا. لیکن جس وقت آپ ایک غلط اقدام کرتے ہیں اور اس غلط اقدام میں بے بصیرتی کے ساتھ فیصلے کرتے چلے جاتے ہیں تو قومیں صدیوں تک اس کے نتائج بھگتتی ہیں. افغانستان میں ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کے نتائج ہماری فوج بھگت رہی ہے، ہماری قوم بھگت رہی ہے، پاکستان کا پورا ملک بھگت رہا ہے، عالم اسلام بھگت رہا ہے. آپ نے ایک بہترین قوم کو، دنیا کی بہترین قوم کو کھنڈر بنا دیا ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے، اس کے دنیا میں اٹھنے کے مواقع ختم کر دیے. لیکن جاوید صاحب یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے غلطی جس کی بھی ہے، ایک کشمکش ہے، ایک مقابلہ ہے، ایک جنگ ہے، ایک طرف امریکہ اور اس کے ہواری ہے اور دوسری طرف یہ مجاہدین ہے. آپ کو کیا یہ نظر نہیں آتا کہ آپ جیسے لوگ اس وقت میں جو کچھ فرما رہے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں امریکہ کو شہ ملتی ہے، اس کو سپورٹ ملتی ہے اور اس کے مقابلے میں مجاہدین اور ان سے لڑنے والے لوگ جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں؟ جو کچھ مجاہدین کر رہے ہیں امریکہ کو حقیقی سپورٹ اس سے حاصل ہوتی ہے. اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے پر اور پھیلائے، اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ ہماری حکومتوں کو بھی اپنے زیر اطاعت لائے، اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ ہمارے ملکوں میں آ کے اڈے بنائے، اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ عراق پر چڑھ دوڑے اور کبھی ایران پر چڑھ دوڑے. یہ مواقع اس کو آپ فراہم کر رہے ہیں. اگر آپ پرامن جد و جہد کا فیصلہ کر لیں، آپ سیاسی مزاحمت کا فیصلہ کر لیں، آپ انتخابات کے میدان میں آئیں، آپ اس کا مقابلہ ان ہتھیاروں سے کریں جو دور جدید نے آپ کو دیے ہیں، تو اس کے نتیجے میں امریکہ پسپائی پر، اخلاقی پسپائی پر مجبور ہو جائے گا. نہ کسی مولوی کی حکومت تھی، نہ کسی مجاہد کی حکومت تھی. وہاں تو بڑا ایک لبرل قسم کا صدام حسین تھا، اس نے امریکہ کی آمد کی راہ ہموار کی. اور اب یہی مجاہدین جو ہے انہی لوگوں کی قربانیوں اور سٹرگل سے جو امریکہ وہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہو رہا ہے، کسی دانشور کی تقریروں سے نہیں. یہ بات یہ ہے کہ امریکہ آیا بھی اپنے مفادات کے تحت تھا، امریکہ جائے گا بھی اپنے مفادات کے تحت. اس میں یہ سارے عوامل اپنا کام کرتے رہتے ہیں. برطانیہ عظمیٰ کی حکومت ختم ہو گئی، آپ کہہ سکتے ہیں یہاں لوگوں نے جد و جہد کی، آپ کہہ سکتے ہیں یہاں سیاسی تحریکیں چلیں. کیا تنہا یہی سبب ہوتا ہے؟ بے شمار اسباب اس میں کام کرتے ہیں. تاریخ کے فیصلے تنہا اس طریقے سے نہیں ہوتے. چلا گیا امریکہ، جب واپس آ گیا عراق میں کیا رہ گیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ آپ کسی قوم کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں. اگر اس وقت بھی فیصلہ صحیح طریقے سے کیا جاتا تو اس کے نتائج اتنے برے نہ نکلتے. میں جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی افتاد پیدا ہو جائے اس کا فیصلہ کیسے کرنا چاہیے، اس کے لیے دین کے احکام پیش نظر رکھیں، اس کے حدود اور شرائط پیش نظر رکھیں. ایک بات. دوسرے یہ کہ فیصلہ وہ لوگ کریں جن کو اللہ نے فیصلہ کرنے کا حق دیا ہے.
یعنی اگر کسی قوم کا مسئلہ ہے تو اس قوم کے نمائندوں کو فیصلہ کرنا چاہیے. میں تو عراق میں بھی یہی فیصلہ کرتا کہ میں پوری طاقت کے ساتھ دنیا کے ضمیر کو بیدار کرتا کہ ایک ظلم ہوا ہے, یہاں آزادانہ انتخابات ہونے چاہیے, ایک منتخب حکومت وجود میں آنی چاہیے تاکہ وہ عراقی عوام کی رائے اور مرضی کے مطابق ان کی منتخب کردہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر آزادانہ اپنے فیصلے کرے. میرے نزدیک یہ پروسیس اب بھی آپ کو ماننا پڑا ہے, افغانستان میں بھی ماننا پڑا ہے, یہ آپ کو عراق میں نہیں. تو ماننا پھر پڑا اس وقت کی جو غیر منتخب حکومت تھی پرویز مشرف کی, 9/11 کے بعد اس نے بھی امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا, اور اس وقت کی جو منتخب حکومت ہے زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کی, وہ بھی امریکہ کا ساتھ دے رہی ہے. تو کیا اس فلسفے کے تحت ہم بھی امریکہ کے ساتھ شامل ہو جائیں؟ نہیں, آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ شامل ہوں یا کسی اور کے ساتھ شامل ہوں؟ میں کہتا ہوں فیصلہ ان لوگوں کو بیٹھ کے کرنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے. ساتھ بھی دینا پڑتا ہے, گریز بھی کرنا پڑتا ہے, جنگ بھی کرنی پڑتی ہے. فیصلہ تو ان لوگوں نے کر دیا ہے نا, وہ ہمارے حکمران وہ آپ کی پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے. اگر آپ کی پارلیمنٹ نے وہ فیصلہ کیا تھا تو مجھے بتائیے. میں آپ کو اب بھی اطمینان دلاتا ہوں کہ آپ پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ کو بھی فیصلہ کرنے کا حق دیں گے تو وہ فیصلے اس سے بہت مختلف ہوں گے جو آپ چاہتے ہیں, اور اس سے بھی بہت مختلف ہوں گے جو اس سے پہلے ہوتے رہے. زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کو اس پارلیمنٹ نے منتخب نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, پھر ان کے فیصلہ کرنے دیجیے, مانیے اس بات کو, وہ قوم کا فیصلہ ہے. ہاں, پھر آپ کو اس پر اعتراض کا کیا حق ہے؟ یہ پوری قوم نے ان کو ووٹ دیے ہیں, منتخب کیا ہے, حکومت قائم کی ہے. تو ہم بھی اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہم سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ کی پوری مسلمان قوم اگر ان کو اپنا اقتدار دیتی ہے اور ان کو ارباب حل و عقد کی حیثیت دیتی ہے تو اس کا مطلب قوم ان کے ساتھ ہے. آپ کی حیثیت ایک اقلیت کی ہے. اقلیت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اکثریت پر اپنے فیصلے مسلط کرے. آپ پھر لوگوں کے پاس جائیے, ان کی رائے کو بدلیے, اس کے بعد زرداری صاحب کے بجائے پھر آپ کو حکومت مل جائے گی. وہ اکثریت ہار رہی ہے اور اس اقلیت نے افغانستان میں امریکہ کو وقتہ ڈال دیا ہے. دیکھیے یہ بھی اصل میں وہ خواب ہیں جو وقتاً فوقتاً دیکھے جاتے ہیں. اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں, قوموں کے فیصلے اس طریقے سے نہیں کیے جاتے. میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ بے شمار اور عوامل پیدا ہو جاتے خدا کی دنیا کے اندر جو امریکہ کو نکالنے کا باعث بن جاتے. عالمگیر جنگ چھڑ گئی اور برطانیہ عظمیٰ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کا آفتاب اس کی سلطنت میں غروب نہیں ہوتا, اس کو اپنا بستر بوریا سمیٹنا پڑا. بے شمار عوامل کام کر رہے ہوتے ہیں, خدا کو بھی اپنا کام کرنا ہے. دنیا میں کسی کے لیے ابدی اقتدار کا فیصلہ نہیں کیا گیا. امریکہ چلا جاتا, لیکن جانے اور آنے کے معاملات میں آپ کی غلط تدبیریں شامل نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ غلط تدبیریں کریں گے تو وہ چلا جائے گا, اس کے نتائج آپ بھگتیں گے, اور وہ بدترین نتائج ہیں. آپ کیا نہیں سمجھتے کہ ہر وقت استعمار کا راستہ بھی ان مزاحمتی تحریکوں نے روکا ہے؟ اگر وہ مزاحمت نہ ہوتی تو کیا یہ پاکستان, یہ پارلیمنٹ, یہ اسلام اس حالت میں ہوتا؟ اور اگر ان طالبان کی مزاحمتی تحریک نہ ہوتی تو کیا آج امریکہ پاکستان پہ بھی قابض نہ ہوتا؟ امریکہ کو افغانستان میں آنے کی جرت نہ ہوتی. ایک آزاد مملکت اگر قائم ہوتی جس میں انتخابات ہوتے, جس انتخابات کے بعد ایک منتخب حکومت ہوتی, اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا. یہ زمانے کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. وہ جو حدیث میں کہا گیا نا کہ مسلمانوں کی قیادت کو بصیر بے زمانے ہی ہونا چاہیے, اپنے زمانے کی بصیرت رکھنی چاہیے. موجودہ زمانے کے اندر کچھ تبدیلیاں آئی ہیں. جمہوریت کو بطور ایک قدر کے تسلیم کیا گیا ہے, قومی ریاستوں کو بطور ایک حقیقت کے تسلیم کیا گیا ہے. آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. تو فلسطین میں تو انتخابات ہوتے ہیں, ان کو کیوں آزادی نہ ملی؟ فلسطین کے اندر جو ظلم ہوا ہے, جس طریقے سے اسرائیل کا ناسور مسلط کیا گیا ہے, وہ اپنی جگہ ایک حادثہ تھا. اس کا بھی کیا علاج تھا؟ اس کا علاج بھی یہی تھا کہ فلسطینی قوم حقائق کا ادراک کرتی, اس کے مطابق معاملہ کرتی, اور اگر وہ نہیں کر سکے تھے تو گرد و پیش کی حکومتیں کرتی. اس میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ جو جنگ آپ نے کی اس کے نتیجے میں اگر اسرائیل پہلے اتنا تھا تو اتنا ہوا, اتنا ہوا, اتنا ہوا. بیت المقدس کے پہلے وہ قریب نہیں تھا, اس کے بعد وہ بیت المقدس پر قابض ہو گیا. اس مزاحمت کے ذرا مجھے نتائج بتائیے. جب اعلان بالفور کے نتیجے میں اسرائیل قائم ہوا ہے تو کتنا تھا اسرائیل, اور فلسطینیوں کے پاس کتنا علاقہ تھا, اور آج کتنا ہے؟ یعنی مزاحمت کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آپ اصل میں صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کون آیا اور کون چلا گیا. عالمی طاقتیں جاتی بھی ہیں اور چلی بھی آتی ہیں, لیکن وہ اپنے اثرات بدترین نتائج پیچھے چھوڑ جاتی ہیں. ہمیں جو طے کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی بصیرت کے ساتھ ایسے طریقے مزاحمت کے اختیار کریں. آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں کیا ہوا تھا. مہاتما گاندھی نے, قائد اعظم نے نان وائلنس کے طریقے کے اوپر جدوجہد کا طریقہ اختیار کیا. یہاں بھی پہلے ابتدا میں وہی لوگ تھے اسی طرح کے مجاہدین جو جنگ آزادی میں کود پڑے, جنہوں نے بھگت سنگھ کی طرح کی تحریکیں چلائیں, جنہوں نے اس طرح کے کام کیے. لیکن اس کے بعد مسلمانوں کی قیادت نے یہ محسوس کیا کہ نہیں, دور جدید اصل میں مزاحمت کے دوسرے طریقے ایجاد کر چکا ہے, اور وہ طریقے جب اختیار کیے گئے تو پرامن طریقے سے پاکستان وجود میں آ گیا. ٹھیک. ناظرین, جاوید صاحب, جہاد کے ماشاءاللہ آپ منکر نہیں ہیں. پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ نہ صرف دفاعی جہاد کا قائل ہوں بلکہ اقدامی جہاد کا بھی قائل ہوں.
پھر یہ کہ موجودہ اس وقت پوری دنیا میں جو جہاد ہو رہا ہے اس میں آپ کو کہاں کہاں اختلاف ہیں یا کن کن چیزوں کو آپ اس جہاد کا دینی اصولوں کے خلاف سمجھتے ہیں؟ پہلی چیز تو میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ پچھلے پروگرام میں بھی واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس کا فیصلہ کرنے کا حق کس کو ہے. یعنی جہاد کا فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے، اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں. آپ کسی کے خلاف جنگ شروع کرتے ہیں تو یہ جنگ ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو آپ تک محدود رہتی ہے. اس کے نتائج معیشت پر نکلتے ہیں، سیاست پر پڑتے ہیں، معاشرت پر پڑتے ہیں، قوموں کی زندگی اس سے تبدیل ہو جاتی ہے، ان کے وسائل دوسروں کے قبضے میں آ جاتے ہیں، ان کے لیے اپنے فیصلے. ذرا یہی دیکھ لیجئے نا کہ پاکستان کی فوج، آپ کی فوج، اس میں بھی تو مسلمان ہیں، اس کو بالآخر انہی لوگوں کے خلاف لڑنا پڑا. یہ اتنے غیر معمولی نتائج ہیں جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو اس طرح کے معاملے میں فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ میرا اصرار یہ ہے کہ اس کا فیصلہ اگر مسئلہ امت مسلمہ کا ہے تو اس کی قیادت کو کرنا ہے. اگر یہ معاملہ پاکستان کا ہے تو پاکستان کی منتخب قیادت کو کرنا ہے. اگر یہ معاملہ افغانستان کا ہے تو افغانستان کی منتخب قیادت کو کرنا ہے. اگر یہ معاملہ فلسطین کا ہے تو فلسطین کی منتخب قیادت کو کرنا ہے. پہلے یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ کسی قوم کی منتخب قیادت کہاں ہے، قوم کا اعتماد کن لوگوں کو حاصل ہے، پوری قوم کی طرف سے کون لوگ بات کرنے کا حق رکھتے ہیں. یہ بڑا فیصلہ ہے، یہ ان کو کرنا ہے. میرا پہلا اختلاف یہ ہے. اور میں ان سب لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، ان کے جذبے کی قدر کرتا ہوں. یعنی یہ حقیقت ہے کہ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ ہمارے گلہائے سرسبد ہیں جو اس وقت جہاد کر رہے ہیں. وہ بہترین لوگ تھے کہ جن کے اندر اتنا جذبہ ہے کہ وہ اپنی جان دینے کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے یا اپنی قوم کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اس طرح کے لوگ کوئی معمولی متاع نہیں ہوتے، لیکن ان کی تدبیر میں یا ان کے فیصلے میں اگر غلطی ہے تو ان کی محبت کا بھی یہ تقاضا ہے اور دین کی محبت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ یہ غلطی ان پر واضح کرنے کی کوشش کی جائے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنے کا حق کسی ایک شخص کو نہیں ہے، کسی ایک گروہ کو نہیں ہے، کسی ایک جماعت کو نہیں ہے. جس کا مسئلہ ہے اس کو فیصلہ کرنے کا حق ہے بحیثیت مجموعی. اگر یہ پورے گھر کا معاملہ ہے تو گھر کے افراد فیصلہ کریں گے اپنی قیادت میں بیٹھ کر. یہ پہلا اختلاف فیصلہ ہے. پہلی بنیادی بات یہ ہے اس کا فیصلہ کس نے کرنا. اور یہ بات تنہا میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید نے یہی ہدایت کی ہے اور یہ بڑی تنبیہ کے ساتھ کی ہے کہ اس طرح کے معاملات اپنے اولوالامر، اپنے ارباب حل و عقد کے سامنے رکھو تاکہ جو لوگ استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ فیصلہ کریں اس طرح کے معاملات کا. یہ سری لفظوں میں قرآن مجید نے اور جنگ کے زمانی میں کہا ہے. تو یہ ضروری ہے. سورہ نساء میں لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، اس طرح کے معاملے کو اولوالامر کی طرف لوٹاؤ تاکہ جن لوگوں کو استنباط کی صلاحیت دی ہے وہ اس طرح کے معاملات کا فیصلہ کریں. اذا جاءہم امر من الامن او الخوف اذاعوا بہ. یعنی قرآن نے کہا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ما لکم تقاتلون تو ہر آدمی پڑھ لیتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے لیے آداب و حدود کیا بتائے گئے ہیں قرآن میں. تو قرآن میں کہا گیا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب کوئی اس طرح کا معاملہ اہم پیش آتا ہے تو یہ لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں اس کو. اس کا فیصلہ کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے. تو ہمارے اولو الامر کون ہیں آج کل؟ جن کو آپ نے منتخب کیا، پاکستان کے حکمران، پوری قوم نے ان کو ووٹ دیے ہیں. مجھے یا آپ کو یا کسی کو ان سے اختلاف ہے تو ہوا کرے، قوم کا فیصلہ یہی ہے. یہ جعلی ڈگریوں والے، یہ غیر ملکی ایجنٹ، ان کو ہم اولو الامر کہہ سکتے ہیں؟ معاف کیجیے گا، آپ نہیں کہتے تو آپ پاکستان کا پاسپورٹ چھوڑ دیجیے، ریاست پاکستان سے نکل جائیے، جہاں کسی اور جگہ رہیے. یہ ملک آپ کا ہے، اس ملک کے عوام نے فیصلہ کیا ہے. اس فیصلے کو آپ غلط سمجھتے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے کہ اختلاف کریں. آپ ان حکمرانوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. اگر یہ برے ہیں تو معاف کیجیے گا، پھر میں قوم پر بھی کوئی تبصرہ کروں گا. جھوٹ کون بولتا ہے، بددیانتی کون کرتا ہے، بازاروں میں کم کون تولتا ہے، ملاوٹ کون کرتا ہے، کون لوگ ہیں جو مفادات کے لیے جھوٹ بولتے، بددیانتی کرتے، خیانت کرتے، اسی قوم کے افراد ہیں. کردار اندر سے کیا آپ کو ایسی کردار قیادت مل اور جائے گی؟ عمل کچھ بھی ہو لیکن لوگ اس کو ووٹ دے دے تو وہ شرعی لحاظ سے بھی اولو الامر بن جائے. فیصلے بہرحال اسی کو کرنے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کی عدالتوں میں کرپشن کی داستانیں سنائی جاتی ہیں، اس کے باوجود مجھے مقدمہ لے کے وہیں جانا ہوتا ہے، فیصلہ انہیں نہیں کرنا ہوتا ہے. مجھے ان کو تبدیل کرنے اور بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے. اگر ایسا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غلط لوگ آ گئے ہیں. اچھا، ایک اختلاف تو آپ کو یہ ہوا. اچھا، میں تو اس سے آگے جاتا ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے آپ کو ان پہ اعتماد نہیں ہے، تو کیا آپ نے مسلمانوں علماء پر اعتماد ہے، فقہاء پر اعتماد ہے، مذہبی رہنما پہ اعتماد ہے؟ وہ سارے بیٹھ گئے اور انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا. ان سے کہیے رابطہ موجود تھی، معتمر موجود تھی، اس میں بیٹھ کر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہا ہے کہ لوگ جگہ جگہ جتھے بنائیں اور جہاد کرنا شروع کر دیں. کہاں بیٹھ کے فیصلہ کیا آپ نے؟ پاکستان کی پارلیمنٹ موجود ہے، آپ صرف ایک حکمران کا مذہبی نام جماعتیں اور جید علماء کرام وہ تو کم و بیش سب حمایت کر رہے ہیں ان جہادی تنظیموں. میں یہ کہتا ہوں ایک بار سب کو کہیے بیٹھے، ساری امت مسلمہ کے اہل علم بیٹھے اور مجھے یہ فیصلہ کر کے دکھا دیجیے.
میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ کر کے دکھا دیجیے. یہ نہیں ہوگا فیصلہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی تائید کرنا جب آپ کا اپنا مدرسہ اور اپنی آپ کی بارگاہ سلامت ہو بہت آسان ہوتا ہے. جب آپ قومی سطح پر بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں تو نوعیت بہت طویل ہو جاتی ہے. اگر سارے علماء نے کر دیا پھر ہم پہ فرض ہوگا اس جہاد کی بات یہ کہ وہ کریں گے نا. پہلے ان کو سامنے رکھیے نا یہ مسئلہ کہ یہ مسئلہ ہے. پھر میں دیکھوں گا کہ وہ مسلمان امت کی پوری سیاسی قیادت سے بغاوت کر کے یہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں. یہ ہو نہیں سکے گا. یہی ایک اختلاف ہے آپ کو جہادی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ مسلمانوں کے ارباب حل وقت بیٹھ گئے, اہل علم بیٹھ گئے, فقہا بیٹھ گئے, ان کی پارلیمنٹیں بیٹھ گئیں, انہوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا, تو وہ دوسری چیز بھی دیکھیں گے جو اللہ نے بھی کہی ہے, اللہ کے پیغمبر نے بھی کہی ہے کہ ہم اس وقت اس طرح کی مزاحمت کی پوزیشن میں بھی ہیں یا نہیں. اللہ کے پیغمبروں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ایک تعداد ہے, ایک قوت ہے, ایک تناسب ہے, ایک نسبت ہے, جب تک وہ پوری نہ ہو جائے اس طرح کے اقدامات نہیں کرنے چاہیے جو قوموں کے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے. کیا تناسب ہے؟ قرآن مجید نے تو صحابہ کرام کی جد و جہد جس کا اللہ نے حکم دیا تھا اور فیصلہ کیا تھا اس میں یہ بیان کیا کہ تم پر قتال کی ذمہ داری اس وقت ڈالی جائے گی جب تمہاری نسبت, طاقت کی نسبت 1:2 کی ہوگی. 1:2 کی طاقت کے ساتھ صحابہ کرام پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی. تو بدر میں کیا یہ نسبت تھی؟ بدر میں 1:3 کی تھی اور اس وقت 1:10 کی نسبت قرآن نے قائم کی. اس میں بھی بیان کیا, یہ بیان کیا قرآن مجید نے سورہ انفال میں کہ بدر سے پہلے تمہارے لیے 1:10 کی نسبت تھی, لیکن اب تمہاری جماعت میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں جن کا ایمان اور جن کا تقوی السابقون الاولون کا سا نہیں ہے, اس لیے اب اس نسبت میں تبدیلی کر دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ عالم اسباب میں یہ اسباب فراہم ہوں گے تو میری تائید تب حاصل ہوگی. یعنی قرآن میں یہ موضوع بڑی تفصیل سے زیر بحث ہے. اس کا جائزہ لیں گے کہ کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس وقت امریکہ کے خلاف یا فلاں کے خلاف اور فلاں کے خلاف جنگ چھیڑ دیں, یا ہمیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کے بجائے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہے. یعنی جہاد کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ دشمن کے مقابلے میں آپ طاقت کا جائزہ لیں اور وہ 1:2 ہونی چاہیے. جہاد ہر حال میں فرض نہیں ہو جاتا. 1:2 صحابہ کرام سے کے لیے تھی اور ہمارے اس وقت کے حالات میں تھی. اب ہم اجتہاد سے فیصلہ کریں گے, یہ اندازہ کریں گے کہ اس وقت جن اصولوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی اب ہمیں کیا کرنا ہے. اسی کو فقہ کہتے ہیں, اسی کو اجتہاد کہتے ہیں کہ ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, اس اصول کا ہم نے اپنے حالات میں اطلاق کرنا ہے. وہ اطلاق کس طریقے سے کریں گے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ اس کی کیا صورت ہے. کیا ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس وقت میدان جنگ میں کود پڑیں. آپ کبھی امت مسلمہ کا جائزہ تو لیں, اسلحہ کس کا ہے, کون بناتا ہے, جہاز کس کے ہیں, کون اڑاتا ہے, ٹیکنالوجی کہاں سے آتی ہے, فیصلے کیا میدان جنگ میں ہوتے ہیں یا آسمانوں پر ہوتے ہیں, ڈرون طیارے کیسے بنتے ہیں, یعنی کیا چیزیں ہیں. اس وقت کی صورتحال کا جائزہ لیں گے, پھر دیکھیں گے کہ اس میں ہم کیا مزاحمت کا طریقہ اختیار کریں. نہیں تو یہ جو طاقت کا یا وسائل کا اس کا تناسب اگر کم ہے یا مسلمانوں کے پاس, تو یہ تو بدر کے موقع پہ بھی رہا. یہ ٹیپو سلطان کے وسائل اور وہ بھی اس وقت کے ان کے دشمنوں جتنے نہیں تھے. پوری اسلامی تاریخ اسی سے عبارت ہے. اور پھر وہ بات کہاں گئی کہ کافر ہے, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. دیکھیے علامہ اقبال ہمارے ممدوح ہیں لیکن وہ شاعر ہیں. انہوں نے یہ بات کہی ہے ایک جذبے کو بیدار کرنے کے لیے. قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا چاہیے. قرآن مجید میں نے آپ سے عرض کیا کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میری, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میری نصرت کا وعدہ اور تم پر ذمہ داری ڈالنے کا جو طریقہ میں نے اختیار کیا وہ اس نسبت کے ساتھ کیا ہے. جب صحابہ کرام جیسی جماعت, قدوسیوں کی جماعت جو اللہ کے حکم پر جنگ کر رہی تھی, اللہ کے کیے ہوئے فیصلے کی تائید میں جنگ کر رہی تھی, اس کے بارے میں یہ فرمایا تو تاب دیگراں چرست. تو یہ بھی طے کرنا پڑے گا. اس کے لیے بھی مسلمانوں کی امت کی قیادت بیٹھے گی, وہ فیصلہ کرے گی کہ کیا اس کے اثرات ہوں گے. ہم اس وقت مزاحمت کے لیے میدان میں اتریں گے تو اس کے نتائج و عواقب کیا ہوں گے. مسلمان قوم اس کا تحمل کر سکتی ہے یا نہیں. ممکن ہے ہم مؤخر کریں, ممکن ہے ہم مزاحمت کا کوئی اور طریقہ اختیار کریں. مزاحمت کا طریقہ صرف ایک ہی نہیں ہوتا کہ آپ تلوار اٹھا لیتے ہیں. مزاحمت اخلاقی سطح پر بھی کی جاتی ہے, سیاسی سطح پر بھی کی جاتی ہے. آج کل کے زمانے میں جب میڈیا ہے, دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے, مزاحمت کے ہزاروں طریقے وجود میں آ چکے ہیں. دنیا کے ضمیر کو بیدار کیا جاتا ہے. مظلوموں کے پاس بھی مزاحمت کے طریقے ہوتے ہیں, مظلومانہ جد و جہد کے بھی اپنے طریقے ہیں. تو اخلاقی, سیاسی, معاشی, میڈیا, ان سب میدانوں میں تو بھی ہم ان سے بہت پیچھے ہیں. تو پھر تو اس میدان میں بھی کبھی بھی ہمارے جہاد کا میدان بھی بدل جائے گا. پھر ہمیں پہلے ان میدانوں میں آگے
بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، ہم اس میں امن کا وقفہ چاہیں گے، ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس موقع کے اوپر ہم خواہ کے مسائل اپنے لیے پیدا نہ کریں، اپنی قوم کی تعمیر کر لیں۔ تو قوموں کی قیادت جب بیٹھ کے فیصلے کرتی ہے تو وہ ان تمام عوامل کو سامنے رکھتی ہے۔ ہم تو چاہیں گے، لیکن اگر وہ امن کا وقفہ نہ دینا چاہیں تو پھر امن کا وقفہ خدا دیتا ہے، امن کا وقفہ دنیا نہیں دیا کرتی۔ آپ جب صحیح فیصلے کرتے ہیں تو خدا کی تائید آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک بڑی بدقسمتی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو قرآن میں نہیں دیکھتے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ میرا حکم صرف جہاد نہیں ہے، بعض معاملات میں صبر بھی ہے۔ پیغمبروں کو کہا گیا کہ اس وقت آپ کو کوئی اقدام نہیں کرنا، صحابہ کرام کو کہا گیا کفوا ایدیکم علی القتال، اس وقت ہاتھ روک کر رکھو، نہیں کرنا یہ معاملہ۔ کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے نہیں کرنا کہ وہ حالات نہیں پیدا ہوئے۔ میں تو اپنی قوم کو بھی دیکھوں گا، مثال کے طور پر جہاں فیصلہ کیا جا رہا ہے وہاں میرے جیسا کوئی حقیر طالب علم بھی موجود ہے تو وہ توجہ دلائے گا کہ اپنی قوم کی اخلاقی حالت بھی دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ کو تائید تب حاصل ہوگی جب تقویٰ بھی ہوگا اور صبر و استقامت بھی۔ کتنا ہے ہمارے اندر؟ کیا فی الواقع ہم یہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ سب چیزیں لیکن دیکھیں۔ یہ امریکیوں کے جنگ کا فیصلہ، امریکیوں کے اندر ان کی اخلاقیات دیکھے، ان کے ہاں بے حیائی دیکھے، ان کے باقی جو ان کی سوسائٹی کا انتشار دیکھے، انہوں نے اس دنیا کے اسباب پر لڑنا ہے اور ہمیں خدا کی تائید بھی چاہیے، ہم تو اس کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے اس عالم اسباب میں جو کچھ طے کرنا ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی نصرت چاہیے۔ اس کے لیے قاعدے ضابطے قرآن میں بیان ہوئے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ میری نصرت کیسے حاصل ہوگی۔ دیکھیے جب ہم مسلمان ہوتے ہیں، اچھا 2 اعتراضات ہو گئے آپ کے، تو کوئی تیسرا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ دیکھیں گے، تیسری چیز یہ ہے کہ جس معاملے پر ہم جنگ چھیڑ رہے ہیں اس میں تدبیریں کیا کی جا سکتی ہیں، ان کا جائزہ لیں گے۔ یعنی کیا لازم ہے کہ آپ ہر موقع پر تلوار اٹھا لیں؟ آپ کو تدبیر بھی دیکھنے، طاقت بھی ہے، وسائل بھی ہیں، لیکن جنگ کوئی مطلوب چیز نہیں ہے۔ جنگ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ ہر حال میں چھیڑ دیں، جنگ سے گریز کیا جاتا ہے۔ پیغمبروں نے اس سے خدا کی پناہ مانگی ہے کہ اس طرح کی صورتحال نہ پیدا ہو جائے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کیا ہے سیدہ عائشہ نے کہ آپ جب معاملے کے 2 پہلو ہوتے تھے تو آپ ان میں سے ایسر ہما کا انتخاب کرتے تھے، یعنی ان میں سے جو آسان پہلو ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے آسان پہلو کون سا ہے؟ تدبیر کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ جنگ سے گریز کر کے بھی کیا اپنے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ مزاحمت کے کوئی دوسرے طریقے بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ میں 10 طریقے آپ کو بتا سکتا ہوں جن کے ذریعے سے آپ اس سے زیادہ مؤثر مزاحمت کر سکتے ہیں، آپ دنیا کے ضمیر کو ہم بیدار نے کر کشمیر سکتے کے سلسلے میں یہ تمام طریقے آزما لیے نا، سیاسی جدوجہد بھی کی، سفارتی جدوجہد بھی کی، عالمی برادری کو بھی انوالو کیا اور 50-60 سال انتظار بھی کیا، اس سے کچھ حاصل ہوا؟ آپ نے دوسرا طریقہ بھی آزما کے دیکھ لیا، اس سے کچھ حاصل ہوا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جدوجہد میں جو کچھ حاصل ہونا ہے آپ کو، ایک عام آدمی جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا، خدا کے اخلاقی اصولوں کو سامنے نہیں رکھتا، وہ تو ہمیشہ نتائج کے لحاظ سے چیز کو دیکھے گا، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ ہم اخلاقی نتائج کو بھی اپنے سامنے رکھیں۔ تو یہ بات کہ نتیجہ کیا نکلا، نتیجہ تو اس عالم کے اندر کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا، وہاں بھی ہم نے کبھی سیاسی جدوجہد کا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ معذرت کے ساتھ آپ نے چونکہ سوال اٹھا دیا ہے، وہاں پر بھی میرے نزدیک صحیح طریقہ یہ تھا کہ وہاں پر جس طرح قائد اعظم نے ایک منظم قوت، سیاسی قوت پیدا کر دی تھی قیام پاکستان سے پہلے، اگر کشمیریوں کو یہ کرنا تھا تو اپنی سیاسی قوت پیدا کرتے، اس سیاسی قوت کا وہاں کی پارلیمنٹ میں اظہار کرتے، اس کے بعد آپ دیکھتے صورتحال بالکل تبدیل ہو جاتی۔ وہ تو کیا نا، کشمیری تو پہلے پارلیمنٹ میں، یہ جو لوگ آج آپ کو جہاد کے میدان میں نظر آ رہے ہیں یہ سب ایک وقت پہ کشمیر کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کبھی ایسا ہوا کہ وہاں کے انتخابات ہوئے اور انتخابات کے نتیجے میں اکثریت ان لوگوں کو حاصل ہو گئی، اس اکثریت تک پہنچنے کی جدوجہد کرنی تھی، اور یہ ہمیشہ پرامن ذرائع سے ہوتا ہے۔ قائد اعظم نے 46 کے انتخابات میں اپنی حیثیت منوائی تھی پہلے، اس کے بعد جب وہ قوم کی نمائندگی کے اس منصب پر فائز ہو گئے تو پھر پاکستان کے لیے بھی راہ ہموار ہو گئی۔ مہاتما گاندھی نے، کانگریس نے یہ طریقے اختیار کیے، تو سیاسی مزاحمت کے طریقے اختیار۔ سیاسی مزاحمت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں قومیں تباہ نہیں ہوتی، ان کی بربادی کا سامان نہیں ہوتا، ان کی نسلوں کے لیے مواقع ختم نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اندر ایک عزم اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور نتائج بھی مثبت طور پر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کسی چیز کا جائزہ جب لیتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ اس کے لیے جو طریقے اختیار کر لیے ہیں وہ کیا ہے۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ فیصلہ کہاں کرنا ہے، فیصلہ بہرحال قوم کا ہے تو قوم کو کرنا ہے، ملت کا ہے تو ملت کو کرنا ہے۔ ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد جاوید احمد غامدی صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا سیاسی مزاحمت کا یا سیاسی اور سفارتی حل کا رستہ مزاحمتی تحریکوں کے اور جہاد کے بغیر وہ رستہ ہموار کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ سوال ان کے سامنے رکھیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد۔
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام غامدی میں۔ جاوید صاحب، یہ جو آپ سیاسی حل کی بات کر رہے ہیں، لیکن سیاسی حل کے لیے بھی رستہ جب بھی ہموار ہوتا ہے وہ تو مزاحمتی تحریکیں ہی ہموار کرتی ہیں۔ اگر کشمیری مجاہدین کی مزاحمت نہ ہوتی تو کیا انڈیا مذاکرات پہ آمادہ ہوتا؟ اگر افغانستان میں طالبان کی مزاحمت نہ ہوتی تو کیا آج اوباما سیاسی حل کی بات کرتے؟ اگر وہاں آپ نے سیاسی جدوجہد کو منظم کیا ہوتا جیسے قائد اعظم نے کیا تھا تو برطانیہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ ماؤنٹ بیٹن نے مذاکرات کیے تھے یا نہیں کیے تھے؟ کیا اس کے لیے جہاد کیا گیا تھا؟ جنگ کی گئی تھی؟ سیاسی قیادت نے سیاسی طریقوں سے مجبور کر دیا تھا کہ میز پر آئیں۔ اتنی بڑی طاقت کو، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، مختلف جگہوں پر مذاکرات ہوئے، اسی طرح ہوئے۔ سیاسی مزاحمت کی تحریکیں کوئی معمولی ہوتی ہیں؟ یعنی جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ پوری قوم ایک شخص کے پیچھے کھڑی ہے، جب یہ معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کی پوری قوم قائد اعظم کے پیچھے کھڑی ہے تو صورتحال تبدیل ہونی شروع ہو گئی۔ کشمیر میں آپ ایسا کوئی لیڈر پیدا کر سکے، افغانستان میں ایسا کوئی لیڈر پیدا کر سکے، یہ لیڈرشپ ہے جو اصل میں یہ اعتماد بخشتی ہے کہ وہ قوم کی طرف سے بات کرے، وہ پھر مظلومانہ جدوجہد کرتی ہے، وہ جیلوں میں جاتی ہے، وہ مختلف قوتوں کے ساتھ مذاکرات بھی کرتی ہے اور اپنی قوم کو میدان میں بھی لانے کی ترکیبیں سوچتی ہے۔ مزاحمتی اور جہادی تحریکوں پہ اعتراضات آپ کے مکمل ہو گئے یا کہ کچھ اب باقی ہے؟ یہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ مجھے کوئی اعتراض کرنے کا شوق نہیں ہے۔ میں تو آپ سے عرض کیا کہ میں بڑی محبت کرتا ہوں۔ جو لوگ خدا کے لیے، دین کے لیے، اپنے ملک کے لیے جان دینے والے لوگ ہیں، وہ کوئی معمولی چیز ہے؟ یعنی میں تو اپنے آپ سعادت سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا ذکر کروں، لیکن اگر وہ غلط تدبیر کر رہے ہیں یا دین کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو مجھے بتانا ہے انہیں۔ دین میں صرف جہاد کا لفظ نہیں پڑھ لیا کرتے۔ یہ ان لوگوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ان لوگوں میں آپ ملا محمد عمر کو بھی رکھتے ہیں؟ یقیناً اسامہ بن لادن کو بھی رکھتے ہیں؟ ملا عمر میری متاع عزیز ہیں، وہ اس قوم کی متاع عزیز ہیں۔ آپ کے خیال میں وہ میری قوم کا حصہ نہیں ہے؟ مسلمان قوم کا حصہ ہے۔ اور اسامہ بن لادن کے بارے میں بھی آپ کے یہی جذبات؟ یقیناً، بالکل یہی جذبات کیوں نہیں ہوں گے؟ بات یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اسلام کا درد رکھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کس طرح کی وہ مزاحمتیں جھیل رہے ہیں، کس طرح تکلیفوں میں ہیں۔ اگر وہ زندہ ہیں تو کن کن تکلیفوں سے گزر رہے ہوں گے، کس کے لیے جھیل رہے ہیں؟ انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا۔ وہ ایک رئیس آدمی تھے، وہ کس طرح آپ کے میدانوں اور بیابانوں میں دھکے کھا رہے ہوں گے؟ یہ سب وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے، خدا کے دین کے لیے۔ میرا مسئلہ یہ تو نہیں ہے کہ مجھے ان کے ساتھ محبت نہیں ہے یا میں ان سے نفرت کرتا ہوں۔ اور بیت اللہ محسود اور حکیم اللہ محسود کے بارے میں بھی ہر شخص جس شخص کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی جان دے رہا ہے، وہ اپنی قوم کے لیے لڑ رہا ہے، وہ اپنے ملک کے لیے لڑ رہا ہے، وہ اپنے دین کے لیے لڑ رہا ہے، یا وہ کسی بڑے مقصد کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، مجھے تو اس کے اخلاص کو دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ وہ میری قوم کا فرد ہے، میرا وہ بھائی ہے، میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اس کی عزت کرتا ہوں، اس کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ میرا اس کا اختلاف نظریاتی اختلاف ہے۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کے علم میں ہے، میری کتاب اگر برہان آپ نے پڑھی ہے، میں نے ان کے نقطہ نظر پر شدید تنقیدیں کی ہیں، لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کے اخلاص کا انکار کر دوں، ان کے کمالات کا اعتراف نہ کروں؟ یہ لوگ ہماری متاع ہیں، متاع عزیز ہیں۔ اے کاش یہ ہماری افواج کا حصہ ہوتے، اے کاش یہ ہماری قوم کی قیادت کا حصہ ہوتے، ایسے مخلصین ہماری قوم کی قیادت کر رہے ہوتے، میں تو ان کو مخاطب کر کے یہ جاوید صاحب، آپ نے ان لوگوں کے اخلاص کا خود آپ جیسے ناقد بھی اس کا اعتراف کرتا ہے، اور یقیناً وہ اکثریت ان کی انتہائی مخلص لوگوں کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی واقعات ہم نے دیکھے ہیں کہ قبر کھودی گئی اور کئی دن بعد دیکھا کہ اس میں لاش سلامت ہے، اس سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا اس بات کا پتہ نہیں دیتی کہ وہی لوگ حق پہ ہیں اور ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے؟ حق و باطل کے فیصلہ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ طریقہ نہیں بتایا۔ اس کا تعلق تو انسان کی نیت اور اس کے اخلاص سے ہے۔ میں ایک بالکل غلط تدبیر اختیار کرتا ہوں۔ آخرت کے فیصلے نیت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ تدبیر کیا اختیار کی گئی۔ ایک آدمی بہت مخلص ہو سکتا ہے، ایک آدمی خدا کا بہت سچا بندہ بن کر ایک جدوجہد کرتا ہے، لیکن غلط طریقہ اختیار کرتا ہے، دین کے احکام کی خلاف ورزی کر دیتا ہے۔ نہیں، ویسے یہ کچھ عجیب چیز ہے۔ ایک طرف آپ کی تنقید، دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کو متاع عزیز سمجھتا ہوں، یہ مخلص لوگ ہیں۔ یہ کیسے؟ میرا ان سے کوئی ذاتی اختلاف ہے؟ بات یہ ہے کہ میں تو ایک اصول اور ایک نظریے کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے اقدامات سے میری امت خطرے میں پڑی ہے، یہ قوم خطرے میں پڑی ہے، یہ ملک خطرے میں پڑا ہے۔ ان کے اقدامات کے نتائج ان کے لیے، ان جیسے لوگوں کے لیے خطرناک نکل رہے ہیں۔ وہ اقدام دین اور شریعت کی روح سے قابل تنقید ہے۔ تو پھر مخلص اور متاع عزیز اور قابل قدر لوگ کیسے ہو گئے اگر آپ کی یہ بات اس کا تعلق تو نیت سے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک آدمی غلط فیصلہ کرتا ہے، آپ ایک آدمی کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ آپ میری رائے سے اختلاف کر رہے ہیں، میری نیت پر حملہ آور ہوں گے۔
میں مخلصانہ طور پر ایک رائے رکھتا ہوں، مجھے حق ہے میں بیان کروں اس کو، لیکن غیر ممکن ہے کہ آپ میری رائے کو غلط سمجھیں، اس پہ تنقید کریں. آخر آپ بھی تو اس پروگرام کے ذریعے سے میرے افکار پر تنقید ہی کر رہے ہیں نا. تو ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. جاوید احمد غامدی صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں.